الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان ادا کرتا ہوں کہ جس رب العزت نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارگاہ کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ قبول و منظور عطا فرمائے۔ ابھی جس خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام دنیا کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے کئی نبی آئے، کوئی کسی قوم کے لیے نبی آیا، کوئی کسی چیز کے لیے نبی آیا، لیکن مصطفیٰ تو وہ ہیں، لیکن احمد مجتبیٰ تو وہ ہیں جو تمام مخلوقین میں، جو تمام مخلوقات میں سب کے لیے نبی بن کر آئے، نہ کہ چرند کے لیے، نہ کہ پرند کے لیے، بلکہ اس مخلوق میں جتنی بھی چیزیں شمار ہوتی ہیں سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ سے پہلے کئی نبی آئے، کچھ کو معجزہ عطا کیا، کچھ کو پانی میں زندہ رکھا، کچھ کو آگ میں زندہ رکھا، کچھ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، کچھ کو آگ میں زندہ رکھا، لیکن مصطفیٰ تو وہ ہیں۔ آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا اٹھنا معجزہ، آپ کی ہر ایک ادا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدۃ قیل من ہم یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے، 72 ایسے ہوں گے جو جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں راضی ہوں اور میرے صحابہ راضی ہیں، وہ صحابہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کے بارے میں مصطفیٰ فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ وہ صحابہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں تم ان کی اقتداء کرو، کسی ایک بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور فرماتے ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ راضی ہیں۔ نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے اور صحابی کے طریقے کو جلاد کہا جاتا ہے۔ جب دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جو جنت میں جائے گا اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جو جہنم میں جائے گا جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہوگا، اب چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھ لے، اہل قرآن رکھ لے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اہل سنت والجماعت جو میرے طریقے پہ، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت پہ جائے گا۔ نام رکھنے سے کچھ نہیں، لیکن جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی وہی جنت میں جائے گا، باقی جتنے فرقے ہیں سب جہنم میں جائیں گے۔ حضرات اکرامی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن اچھے سے سیکھے اور اسے سکھائے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر دیکھیں، آج سماج کے اندر دیکھیں، آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں، جہاں حضور فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر قرآن موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی مسلمان کے گھر کے اندر قرآن نہ ہو۔ ہر مسلمان کے اندر، ہر مسلمان کے گھر کے اندر قرآن موجود ہے، لیکن ہم نے اتنا ادب کیا قرآن کا، اتنی عزت کی قرآن کی، کہ ہم نے اس قرآن کو ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ اس سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی دیواروں کی چھتیوں پہ قرآن سجا کے رکھ دیا کہ اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہم نے اس کا بڑا ادب کیا، احترام کیا، لیکن آج ہمارے کردار چھوٹے ہو گئے، آج ہماری عزتیں چھوٹی ہو گئی، آج ہمارے ہاتھ چھوٹے ہو گئے کہ اس قرآن کو جو ہم نے بڑی ادب و احترام جگہ پر رکھا تھا، آج ہمارے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ آج ہمارے کردار اتنے چھوٹے ہو گئے کہ آج ہمارے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ حضرات اکرامی وقار، ہمارے ہاتھ پہنچتے ہیں، ہم قرآن کو اپنے سامنے لاتے ہیں تب جب لڑائی کا مسئلہ ہو، ہم قرآن کو اپنے سامنے لاتے ہیں تب
جب کسی بھائی کے اندر اختلاف پیدا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قرآن پڑھو کیونکہ وہ تمہارے لیے قیامت میں شفا بن کر آئے گا۔ لیکن آج امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہمارے بچوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، آج والدین نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، آج امت مصطفیٰ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہمارے کردار چھوٹے ہو گئے، ہماری پہنچ چھوٹی ہو گئی، ہم نے قرآن کا بڑا ادب کر دیا، لیکن آج ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے سماج کے اندر دیکھیں، آج اگر بچوں سے قرآن پڑھوانے کو کہیں، آج ان کو قرآن نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ماں باپ کا تو یہی رہتا ہے کہ آج بچوں کو پروفیسر بنائیں گے، آج بچوں کو بڑی بڑی تعلیم دیں گے، لیکن دینی تعلیم سے ان کو دور رکھ کے اب قرآن میں فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر دیکھیں، آج ہمارے سماج کے اندر دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں، ہمارے دلوں کو سکون نہیں۔ کیوں سکون نہیں؟ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں لوگوں کے دلوں میں اطمینان ہے، لیکن آج قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ حضرات اکرامی وقار، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی جتنی بھی تعلیم ہو سکے اس کو دینی چاہیے۔ میں اپنی اس تقریر کو انہی الفاظوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔